بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ اس وقت موجود ہیں عامر عثمان عادل یوٹیوب چینل پر۔ پیش خدمت ہیں آج کی سمارٹ ہیڈ لائنز۔ تاریخ ہے آج 26 دسمبر سن 2021 اور دن ہے اتوار کا۔ گجرات کے مختلف قصبات، دیہات اور شہروں میں موسم سرما کی رم جم نے سماں باندھ دیا۔ موسم خوشگوار ہو گیا اور امید ہے کہ اس سے نہ صرف سردی کی شدت میں کمی آئے گی بلکہ جو بیماریاں ہیں موسمی، گلا خراب، کھانسی، بخار، اس سے بھی شہریوں کو نجات ملے گی۔ سب سے پہلے عالمی منظرنامہ۔ عالمی منڈی میں تیل اور سونے کی قیمتوں میں ملا جلا رجحان دیکھنے میں آیا۔ کہیں پہ یہ کم ہوتی نظر آئیں اور کہیں پہ ان میں اضافہ۔ جو بائیڈن نے لائیو کالز لیں کرسمس کے موقع پر اور ایک شہری نے مذاق میں ان کو گو بائیڈن کہہ دیا، لیکن جو بائیڈن اس کے طنز کو محسوس نہ کر پائے۔ بھارت کے متعلق انکشاف ہوا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے یہ انکشاف کیا ہے کہ بھارت میں جو کرسچن ہیں ان کو زبردستی ہندو بننے پر مجبور کیا جاتا ہے اور ان کے گرجا گھر جو ہیں ان کو بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اتنا خوف اور ڈر ہے کہ مسیحی برادری وہ خوف کے مارے وہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں۔ انسانی تاریخ میں پہلی بار سب سے بڑی خلائی دوربین وہ خلا میں بھیجی جا رہی ہے اور یہ سب سے مہنگی بھی ہے۔ اس پر 10 ارب ڈالر خرچہ اٹھا ہے اور اس کو کم و بیش کوئی 18 عدسے جو ہیں وہ جوڑ کر اس خلائی دوربین کو تیار کیا گیا ہے۔ امریکی نائب صدر ہیں کیملا ہیرس۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھ پر سیاہ فام ہونے کی وجہ سے مجھے میڈیا میں امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مجھے وہ کوریج نہیں ملتی۔ ہاں، اگر میں سفید فام مرد ہوتی تو شاید میڈیا مجھے کوریج زیادہ دیتا۔ عتیق الزماں ہیں پاکستانی کرکٹرز۔ ان کا کہنا ہے کہ جب وہ لنکاشائر یونیورسٹی کے ساتھ لنکاشائر کاؤنٹی کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے تو ان کو نسلی امتیاز کا نشانہ بنایا گیا اور وہ ایک میچ میں تاخیر کی وجہ سے پہنچ نہ پائے تو جو مینیجر تھا کاؤنٹی کا اس نے مجھے طنز کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ایجسٹن میں ایک سموسا بیچنے والا دیکھا، کہیں تم وہی تو نہیں تھے۔ ترک صدر نے، چونکہ ترکش لیرہ جو ہے اس کی قدر میں کمی مسلسل دیکھنے میں آ رہی تھی اور ان کو کہا گیا کہ آپ سود کی شرح بڑھا دیں، لیکن انہوں نے شرح سود بڑھانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اپنے عوام سے اپیل کی کہ آپ غیر ملکی کرنسی جو ہے اس کو لیرہ میں تبدیل کر دیں۔ اس اپیل پر ترکی عوام نے لبیک کہتے ہوئے 900 ملین ڈالر جو ہیں ان کو ترکش لیرہ میں تبدیل کروا لیا اور جس سے مثبت اثر یہ پڑا کہ ترکی کی کرنسی کی قدر میں 50% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ بحیرہ ایجین، اس میں ایک مسافر بردار کشتی کے بعد دوسری کشتی بھی ڈوب گئی اور جس میں مہاجرین سوار تھے یونان کے کھلے سمندروں میں، اور اس سے 27 افراد ہلاک ہونے کی اطلاع ملی ہے جن کے ساتھ ایک نومولود بچہ بھی تھا۔ رانا شمیم کے بیان حلفی نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ لندن سے ایک صحافی نے خبر دی ہے کہ رانا شمیم نے جو بیان حلفی ہے مشہور زمانہ، وہ لندن میں میاں نواز شریف کے دفتر میں نوٹری پبلک کو تصدیق کروایا تھا اور غالباً یہ اطلاع مزید تصدیق ہو چکی ہے کہ نوٹری پبلک جو تھا اس نے میاں صاحب کے دفتر آ کے رانا شمیم کا بیان حلفی سٹیمپ سائن کیا تھا۔ مدینہ منورہ میں 5 پاکستانی بھائیوں کو منی لانڈرنگ کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور تحقیقات جاری ہیں جو یہاں سے دنیا کے مختلف ممالک میں پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے بھجواتے تھے۔ امریکہ نے جنوبی افریقہ سے پروازوں پر پابندی ہٹاتے ہوئے کہا ہے کہ اس پابندی سے ہمیں اومیکرون کو سمجھنے میں خاصی مدد ملی ہے۔ یہ تھا عالمی منظرنامہ اور اب پیش خدمت ہیں پاکستان کی خبریں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ناردرن ایریاز کے خوبصورت مقام جنت نظیر وادی خپلو، وہاں جو ایک برفانی تیندوا ہے نایاب نسل کا، اس کی تصویر کو ٹویٹ کیا۔ آزاد کشمیر میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے جا رہے ہیں، یہ بڑا بیان ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر کا۔
ان کا کہنا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے لیے ہم نے پہلے دن سے اپنا عزم بنایا تھا اور یہ ہمارا منشور بھی تھا۔ سپریم کورٹ کے مشکور ہیں کہ اس نے 6 ماہ کے اندر اندر بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم دے دیا۔ اب ہم سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے جا رہے ہیں۔ کرونا اومیکرون اسلام آباد میں بھی پہنچ گیا ہے۔ 7 افراد کی اب تک پاکستان میں اومیکرون سے ہلاکت ہو چکی ہے۔ امریکہ نے پاکستان کو فائزر ویکسین کی 50 لاکھ خوراکوں کا عطیہ بھیج دیا ہے۔ پی ٹی آئی بھونچال میں ہے کہ پی کے میں بری شکست کے بعد اور اب عمران خان نے تمام تنظیمیں تحلیل کر کے ایک نئی کمیٹی بنائی ہے اور اسد عمر جو ہیں وفاقی وزیر، ان کو پی ٹی آئی کا جنرل سیکریٹری پاکستان مقرر کر دیا گیا ہے، اور پنجاب میں شفقت محمود کو پنجاب کا صدر بنایا گیا ہے، پنجاب کا انچارج بنایا گیا ہے، اور اسی طرح سے خسرو بختیار جو ہیں وہ جنوبی پنجاب کے انچارج ہوں گے۔ کے پی کے پرویز ہٹک کے حوالے کر دیا گیا ہے، بلوچستان قاسم سوری کو سونپا گیا ہے، اور سندھ میں علی زیدی جو ہیں وفاقی وزیر، ان کو دیکھ بھال سونپ دی گئی ہے پی ٹی آئی کے معاملات کی۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت میں اہم عہدہ ملنا میرے لیے باعث اعزاز ہے۔ شمالی وزیرستان میں چیک پوسٹوں پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا۔ خوشاب کا پاک فوج کا نوجوان دفاع وطن پر اپنی جان کا نذرانہ دے کر جام شہادت نوش کر گیا۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ بھارت مسلمانوں کے قتل و غارت کا بڑے پیمانے پر منصوبہ بنا رہا ہے۔ 10 کروڑ بوگس انکم ٹیکس ریفنڈ کا کیس تھا اور ایف بی آر کے 4 سینئر افسران کو سزا سنا دی گئی ہے اور ان کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا گیا ہے۔ کشمیری حریت پسند رہنما یاسین ملک کی پاکستانی نیاد اہلیہ مشال ملک کا کہنا ہے کہ بھارت کشمیریوں کی شناخت کو تبدیل کرنے جا رہا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو عالم اسلام کی جو پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں، کل ان کی برسی گڑی خدا بخش میں منائی جا رہی ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے کمیشن نے جو کہ بے نظیر بھٹو کے قتل پر بنایا گیا تھا، اس کا جو چلی کا سفارتکار ہے سابقہ ہیرالڈو، اس نے اپنی کتاب میں یہ انکشاف کیا ہے کہ رحمان ملک نے کمیشن سے کوئی تعاون نہیں کیا۔ عدم اعتماد کے لیے ایک بار پھر پیپلز پارٹی سرگرم عمل ہے اور اسد کیسر کے خلاف پہلے مرحلے میں عدم اعتماد لائی جا رہی ہے۔ تعلیمی ادارے، ان کو ہدایت دے دی گئی ہے کہ منشیات کے خلاف وہ باقاعدہ طور پر کمپین چلائیں، اپنے طلبہ و طالبات کو آگاہ کریں۔ یہ بڑا فیصلہ کیا ہے انسداد منشیات کی وزارت نے۔ حریم شاہ نے کہا ہے کہ وہ جو انہوں نے پچھلے دنوں دعویٰ کیا تھا سندھ کے ایک وزیر سے شادی کا، وہ شغل میلہ تھا، اور اب کہتی ہیں کہ میں نے شادی باقاعدہ کر لی ہے اور ہمارا ارادہ ہے کہ ہم بچوں کی کرکٹ ٹیم بنائیں۔ ان کے خاوند کا کہنا ہے کہ میں اللہ کے حضور سر بسجود ہوں کہ مجھے ایک انتہائی اطاعت شعار، وفا شعار، نیک پرہیزگار بیوی ملی ہے۔ آج معروف شاعر ہیں پاکستان کے منیر نیازی اور پروین شاکر، آج ان دونوں کی برسی ہے۔ لاہور میں اس تمام پبلک ٹرانسپورٹ کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے جس کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے، جو ان کے وفاقی وزیر ہیں اسد عمر، کہ اب جو نئی تنظیم کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی، ہم کارکنوں کے شکایات کا ازالہ کریں گے۔ پی آئی اے کی پرواز تھی اسلام آباد سے کراچی کے دوران کرسمس کے موقع پر مناسبت سے دوران پرواز جو سینئر پرسز ہیں انہوں نے سانتا کلاس کا لباس پہن کر مسافروں میں تحائف تقسیم کیے اور اس پر مسافروں کو خوشگوار خیرت کا سامنا ہوا۔ پنجاب کے تمام ہسپتالوں میں او پی ڈی کا وقت اب تبدیل کر کے شام تک کیا جا رہا ہے، جس سے عام شہریوں کو مزید سہولت ملے گی۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے او پی ڈی کا وقت جو تھا وہ سپہر 2 بجے ختم ہو جاتا تھا، لیکن اب او پی ڈی کا وقت بڑھا کر شام تک کیا جا رہا ہے، جو ایک خوش آئند فیصلہ ہے۔ یہ تھی آج کی پاکستان کی قومی خبریں۔ اب آخر میں باری ہے گجرات کی۔ گجرات، جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا شروع میں، کہ آج گجرات کے مختلف علاقوں میں سرما کی ہلکی رمجم ہوئی اور جس سے موسم یکدم خوشگوار ہو گیا۔ چودھری حسین الہی ایم این اے، ان کا کہنا ہے کہ اگر منی بجٹ عوام کے خلاف گیا تو وہ حکومت کا ساتھ اس بجٹ پر نہیں دیں گے۔ چودھری وجاہت حسین کا کہنا ہے کہ قائد چودھری شجاعت حسین کی ہدایت پر کل پورے پاکستان میں کاف لیگ نے وزیر اعظم
عمران خان کے ویژن کے مطابق اور چودھری شجاعت کی ہدایات پر ہم نے جو کیک ہیں قائد اعظم کی سالگرہ کے وہ کاٹے، اور اس عزم کا اظہار ہم نے کیا ہے کہ ہم پاکستان کو قائد کا پاکستان بنا کر دم لیں گے۔ چودھری موسیٰ الہی کا کہنا ہے کہ وقت آ گیا تو میں N71 میں تعمیر و ترقی کے پچھلے تمام ریکارڈ جو ہے وہ توڑ دوں گا۔ ڈپٹی ڈی او چودھری شہزاد احمد جکھڑ، جن کی کار گجرات کی مصروف شاہراہ سے چوری ہو گئی تھی، آج تیسرا دن گزر جانے کے بعد تاحال پولیس اس کا کوئی سراغ نہیں لگا پائی ہے۔ چودھری عابد رضا کا کہنا ہے کہ میں نے N71 میں میرٹ پر اپنے کارکنوں کو ان کی محنت کا صلہ دینے کے لیے ان کو عہدے تقسیم کر دیے ہیں۔ ہمارے رابطے عوام کے ساتھ مستحکم ہیں، ہمارا ووٹوں کا رشتہ نہیں ہے اپنے حلقے کی عوام کے ساتھ، ہمارا ان کا ایک جذباتی رشتہ ہے، اور اس رشتے کو کوئی چیز دراڑ نہیں ڈال سکتی۔ اور ان کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب میدان لگے گا تو پھر سارے پتے شو کروائیں گے۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا سمارٹ ہیڈ لائن۔ اپنا خیال رکھیے سردی میں، اور عامر عثمان عادل کو دیجیے کل تک اجازت۔ اللہ حافظ۔